جس تک پہنچنے کے لیے ہمت اور شوق ہو تو منزل دور نہیں۔ دادو شہر سے صرف 4 گھنٹے کی مسافت طے کر کے اس بلند اور ٹھنڈے مقام تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ دادو سے اس بلند چوٹی تک کا فاصلہ تقریباً 93 کلومیٹر اور جوہی سے 76 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ سڑک بن جانے کے باوجود آج بھی گورکھ جانے کے لیے پرائیویٹ گاڑیوں کی بکنگ کرنی پڑتی ہے، یا پھر ذاتی سواری ہو تو کیا ہی کہنے۔ جوہی سے آگے پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے عام گاڑیوں کے بجائے ڈبل کیبن، 4 ویل یا پوٹھوار جیپ ہی بہترین اور کارآمد سواری ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ سفر مشکل ترین ہوگا۔ اور ہنوز دلی دور است کی طرح ہنوز گورکھ دور است والا معاملہ درپیش ہوگا۔ آس پاس پھیلے مٹیالے پہاڑ بولنے لگتے ہیں، جیسے وہ اپنی کہانی سنا رہے ہوں۔ یہ پراسرار چوٹیاں مختلف گھروں اور قلعے کا منظر پیش کرتی ہیں، جیسے سینکڑوں برس قبل یہاں کوئی شہر آباد ہو اور جس کے مکینوں کا نام و نشان مٹ گیا ہو۔ کئی چٹانوں پر اس طرح سپاٹ فرش بچھے ہوئے ہیں جیسے ابھی مزدوروں کی کوئی ٹولی کام کر کے اٹھی ہو۔ یہ کٹی پھٹی عمودی پہاڑیاں نیچے سایہ کیے رہتی ہیں، ناگن کی طرح لہراتے بل کھاتے راستے اونچائی کی طرف جاتے نظر آتے ہیں جو آنکھوں کو بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ مسلسل چڑھائی اور پہاڑی راستے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مری کے اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر سفر ہو رہا ہو۔ بلندی کی وجہ سے گاڑیاں چیونٹیوں کی طرح آہستگی سے رینگتی نظر آتی ہیں۔ راستے میں جگہ جگہ آرام کرنے اور سستانے کے لیے عارضی جگہیں بنی ہوئی ہیں۔ سندھی زبان میں لکھ پہاڑی راستے کو کہا جاتا ہے اور اس سفر کے دوران بہت سے پہاڑی دروں یا لکھ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ ہر تھوڑے فاصلے پر کوئی نہ کوئی لکھ آپ کو لکی ہونے پر مبارکباد دے کر آگے جانے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس راستے پر شکلوئی لکھ، چوکڑی لکھ، ماچکو لکھ، زوخان یا ہنجیر لکھ، گزمول اور کھاول لکھ آتے ہیں، جن کے درمیان سے گزرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ بلند سے بلند تر ہوتے 3 سے 4 گھنٹے کا یہ سفر بالآخر ایک ایئر کنڈیشنڈ وادی میں ختم ہو جاتا ہے۔ گورکھ ہل کے قریب آتے ہی دور سے دھند نظر آنے لگتی ہے، جیسے شہروں میں سردیوں کے دنوں میں ہوتی ہے۔ یہاں پہنچتے ہی سرد ہوائیں مہمان نوازی کی انتہا کر دیتی ہیں۔ ٹھنڈی پتھریلی زمین قدموں کو گدگدا کر خوش آمدید کہتی ہے۔ یہاں دور تک پھیلے سلسلہ ہائے کوہ دھند میں چھپے رہتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق گورکھ بلوچی زبان کے لفظ گرک سے ماخوذ ہے۔ یہی گرک بگڑ کر گورکھ بن گیا ہے۔ گرک لفظ دراصل فارسی کے لفظ گرک کا بگاڑ ہے، جس کا مطلب بھگڑ، شاید لکڑ بھگڑ ہے۔ مقامی راویوں کا خیال ہے کہ اس ٹکڑے کے آس پاس گرک یعنی بھگڑ بہت تھے، جو بعد میں لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ناپید ہو گئے۔ H.T. لمبرک نے بھی اپنی کتاب میں اسے گرک ہی لکھا ہے۔ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کی سندھی جامع لغات میں 4 ایسے الفاظ ملتے ہیں جن پر تھوڑی سی توجہ دینے سے ہی ہمارا مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے۔ پہلا لفظ گرک گڑک، جس کے معنی تنگ گزرگاہ یا راستہ کے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے گورکھ، جس کے معنی مشکل اور بہت عمدہ۔ تیسرا لفظ ہے گورکھ ناتھ، یعنی جوگیوں کا بڑا گرو۔
اور چوتھا لفظ ہے گورکھ، جس سے شری گورکھ مراد لی جاتی ہے۔ گورکھ کے ایک معنی ٹھنڈی جگہ کے بھی ہیں۔ دوپہر کے وقت بھی حقیقتاً یہاں ٹھنڈی یخ ہوائیں اڑتی پھرتی ہیں اور موسم خبردار کرتا ہے کہ گرم کپڑے ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں کا دن سرد تر ہے تو راتوں کی سردی رگوں میں خون جما دینے والی ہے۔ انگریز حکومت کو کیرتھر کے علاقے میں ہل اسٹیشن بنانے کا شوق ہوا، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے سن 1860 عیسوی میں ڈاکٹر لالور اور کیپٹن میک ڈونلڈ دھاڑاڑیوں پہاڑ پر آئے۔ اس کے بعد گاہے پگاہے معائنے کا سلسلہ جاری رہا اور گورکھ کی تعمیر و ترقی کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ پاکستان بننے کے بعد گورکھ ہل کی ترقی کے لیے حکومت نے سن 1952 سے آغاز کر دیا تھا اور سن 1954 میں سندھ حکومت نے اس پر خصوصی توجہ دی اور بالآخر اگست سن 1998 میں گورکھ ہل پر باقاعدہ ترقیاتی کام شروع کیا گیا اور سن 2007 کے ابتدائی دنوں میں یہاں سڑک اور بجلی کی سہولت بھی دستیاب ہو گئی، جو کہ کسی کارنامے سے کم نہیں۔ کتاب سندھ جو سفر میں گورکھ کی بلندی سطح سمندر سے 5889 فٹ تحریر ہے، جبکہ گورکھ ہل اسٹیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس خوبصورت چوٹی کی بلندی سطح سمندر سے 5688 فٹ بتائی ہے۔ گورکھ کی چراگاہوں میں نشیب کی طرف جنگلات پھیلے ہوئے ہیں، جس میں پھلوں کے طور پر بادام، کہو اور جنگلی بیر پائے جاتے ہیں۔ یہاں پائے جانے والے دیگر پودوں میں پنیر، لواح، تریخ، گیشتر، نازبو اور پیش کے درخت ہیں، جس کے پتے کھجور کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، جس سے چٹائیاں، چپلیں اور دیگر دستکاری کی مصنوعات بنائی جاتی ہیں، جو کہ مقامی افراد کا ذریعہ آمدنی ہے۔ گورکھ ہل پر 6 میل وسیع میدان ہے، جو سیاحت کے حوالے سے بلا شک و شبہ سندھ کے ٹھنڈے اور اہم ترین بلند مقام پر ہے۔ اس کی اہمیت کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں آس پاس کتنے ہی تاریخی مقامات ہیں، جن میں ہینگڑ، چشمہ، کافر کوٹ وغیرہ ایسے مقامات ہیں جو گورکھ کی طرف آتے ہوئے راستے میں ہی پڑتے ہیں اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ یہاں کے قریبی علاقوں میں قدرتی معدنیات کے ذخیرے بھی پائے جاتے ہیں۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق گورکھ ہل کی چوٹی کے مشرقی اور شمالی جانب جپسم کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ماربل اور سیمنٹ کے بھی لاتعداد ذخیرے یہاں پائے جاتے ہیں۔ گورکھ ہل کی بلند، وسیع اور میدانی چوٹی پر ایک جگہ ہیلی پیڈ بھی بنا ہوا ہے، جس پر ذوالفقار علی بھٹو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس زمین پر قدم رکھ چکے ہیں۔ ان کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بھی اسی ہیلی پیڈ پر اتر کر گورکھ ہل کا دورہ کر چکی ہیں۔ گورکھ ہل اسٹیشن پر سیاحوں اور سرکاری مہمانوں کے لیے کلچر ڈپارٹمنٹ کے ریسٹ ہاؤس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھنے کے لیے شیڈز بنے ہوئے ہیں، جن کے نیچے سلیقے سے لگی بینچوں پر بیٹھ کر دور تک نظارہ کیا جا سکتا ہے، اور جب بادل چھائے ہوئے ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چاروں طرف پانی ہو اور یہ گورکھ ہل کوئی جزیرہ ہو۔
ٹہلنے کے لیے پختہ راہداریاں بنی ہوئی ہیں جن پر ٹہلتے ہوئے فاصلوں کی خبر نہیں ہو پاتی۔ ان راہداریوں کے کناروں پر سیاحوں کی حفاظت کے لیے لوہے کے جنگلے لگے ہوئے ہیں تاکہ بلندی سے گرنے کا خطرہ نہ رہے۔ ان راہداریوں پر چلتے ہوئے آسمانوں کو چھونے کی لگن رکھنے والے سیاح بادلوں کو بآسانی چھو کر اپنی حسرت پوری کر سکتے ہیں۔ خنک موسم والے اس بلند اسٹیشن پر بادلوں کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور یہ اچانک ہی آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور پھر ان کی گھن گرج اعلان کرتی ہے کہ بارش کی سواری گزرنے والی ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ بادل گرج چمک کے ساتھ برسات کی پھوار سے گورکھ ہل کو بھگونے لگتے ہیں، مگر اس طرح کی صورتحال سیاحوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ سر اٹھانے لگتا ہے، جس کے باعث راستہ خطرناک ہو جاتا ہے اور واپسی کا سفر دشوار۔ گورکھ ہل کی بلندی سے نیچے جھانکیں تو قدرت کا سارا حسن سمٹ کر آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ مناظر بادلوں کی دھند میں گم ہونے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم وطنوں کے لیے یہ ایک جنت نظیر مقام ہے۔ گورکھ ہل سندھ کا ایک دھندلا سا خواب تھا جو اب خواب نہیں رہا۔ یہ سیاحتی مقام سندھ اور پاکستان کے دیگر صوبوں کے لوگوں کو گرمیوں کے چلچلاتی دھوپ سے نکل کر ان ٹھنڈے سایوں میں اپنے حسین پل بتانے کے لیے باہیں کھولے منتظر ہے، اور آنے والے ارادہ کر لیں تو پھر منزل دور نہیں۔ علی